والصلاة والسلام على من لا نبي بعده قابل احترام حضرات علماء کرام، اس وقت ہم لوگ کس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہم تمام کو اس بات کا علم ہے۔ 1988-1990 کی بات ہے جب حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ دارالعلوم حیدرآباد میں تدریسی خدمات انجام دیتے تھے۔ اسی زمانے میں حضرت سے کے سامنے زانوِ تلمس طے کرنے کا شرف مجھے بھی حاصل ہوا ہے۔ 15 پارے قرآن مجید کا ترجمہ میں نے حضرت سے پڑھا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق صرف ایک ہی بات میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض حضرات ایک پروقار انداز میں زندگی گزارتے ہیں، ہر چیز میں وقار کو ملحوظ رکھتے ہیں، لیکن دوسری چیزیں ان میں مفقود ہوتی ہیں۔ ہر جگہ وقار ہی وقار نظر آتا ہے، دوسری چیزیں نظر نہیں آتی، وہ مفقود ہوتی ہیں جو اس کے بالکل مخالف ہوتی ہیں۔ حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ کو پڑھاتے ہوئے زمانے میں ہم نے دیکھا تھا آپ کا چلنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز ایک پروقار انداز میں چلتے تھے، ایک پروقار انداز سے گفتگو کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ مزاج میں مزاح بھی اتنا ہی تھا جو پڑھاتے وقت ظاہر ہوتا تھا، اور عام طور پر ایک پہلو بہت غالب ہوتا ہے لوگوں میں، یا تو مذاق زیادہ کرتے ہیں یا پروقار انداز میں رہتے ہیں، تو یہ دوسرا پہلو بالکل مفقود ہوتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں پڑھاتے تھے لطیفے بھی سناتے تھے، ہنستے بھی تھے، ہنساتے بھی تھے۔ جب اس مسند سے ہٹ جاتے تو پھر وہی پروقار انداز کی گفتگو حضرت فرمایا کرتے تھے۔ یہاں پر برسا برس حضرت سے استفادہ کرنے والے علماء بھی ہیں، آپ کے مریدین بھی ہیں۔ دوستو، محاسن بیان کرنے کا مقصد ہمارے لیے اس راہ پر چلنے کی ایک ترغیب ہے۔ وہ محاسن، وہ خصوصیات جو برسا برس ان کی خدمت میں رہ کر، ان کی خدمت کرتے ہوئے ہم نے ان کو دیکھا ہے، کوشش کریں کہ وہ ہماری ذات کے اندر آ جائے۔ میرے استاد نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جب بھی کسی بزرگ کا انتقال ہو جائے
تو فوراً ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ان کے اندر جو خصوصیات جو محاسن ہیں وہ مجھ میں پیدا فرما دیجیے۔ یہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، وہ خصوصیات جو آپ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کے اندر ڈالی تھی اور جن خصوصیات سے یہ متصف تھے، جو خوبیاں ان کے اندر تھی کہ پروردگار عالم اب یہ تو رخصت ہو گئے ہیں، یہ خصوصیات آپ مجھ میں پیدا فرما دیجیے۔ کہاں تک ہم حضرت کی 70 سال کی زندگی کا ایک طویل عرصہ اور پورا دینی خدمات سے بھرا ہوا، کہاں تک اسے بیان کریں گے؟ اسی لیے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ وہ محاسن ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، وہ خوبیاں جو آپ کو پسندیدہ ہیں، جو آپ نے انہیں عنایت فرمائی تھی، مجھے عنایت فرمائیے۔ اور جہاں تک حضرت کی اخروی زندگی ہے، ہمیں اللہ کی ذات سے بہت امید ہے۔ جب سے کہ مفتی تجمل صاحب نے ذکر کیا تھا کہ وہ حدیث میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاث، کہ آدمی چلے جاتا ہے، 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کر لے یا تینوں کر لے، وہ اس کے لیے ثواب جاریہ ہے۔ حضرت کو یہ تینوں چیزیں حاصل ہیں، یہ تینوں چیزیں حاصل ہیں۔ تو اسی لیے اخروی زندگی کے متعلق اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی خوبیوں کو، ان کی فکروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ جن حضرات نے حضرت سے بیعت و ارشاد کا تعلق رکھا تھا، ان کے لیے حضرت تو موجود نہیں ہے، لیکن حضرت کی دی ہوئی تعلیمات موجود ہیں۔ اسی سے حضرت آپ باحیات رہنے تک آپ کے دل میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کی تعلیمات، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، یہی حضرت کے ساتھ ہماری سب سے بڑی وفاداری ہوگی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور پروردگار عالم حضرت کی روح مبارک کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر چلانے کی امت کو ساری زندگی تعلیم دیتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں جیوار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔